یار مسلمانوں کو ایک آیت تو میرے خیال ہے عمران خان صاحب نے یاد کروا دی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس ایک آیت نے تقریباً 70% مسلمانوں کا ایمان مشکوک کر دیا پاکستان میں، خود خان صاحب کا بھی، کیونکہ وہ بھی جا کے دربار پہ گر گئے تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ پڑھتے وہ یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوسروں پر فتویٰ لگانے کا بڑا شوق ہے، لیکن مرزے کو اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس قسم کے عقیدے دے رہا ہے۔ لیکن نظام چلانے کے معنوں میں آپ رب، خدا، باپ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بیوی اپنے خاوند کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ آقا اور مالک کے لیے تو قرآن کریم اور احادیث میں لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے، کیا خاوند اور باپ کے لیے بھی لفظ رب کا استعمال کیا گیا ہے؟ مرزے کے شاگرد بتائے، خاوند اور باپ کے لیے لفظ رب کا استعمال بغیر ثبوت کے مرزے نے کیا، کیا اس کی وجہ سے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ کیا مرزا سورہ فاتحہ کی پہلی آیت نہیں پڑھتا، الحمدللہ رب العالمین؟ پھر مرزے کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ لفظ رحمان غیر اللہ کے لیے بغیر الف لام کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک۔ سوال نمبر 10 ہے کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے یا عبد الصمد ہے تو کیا اس کو صمد یا رحمان کے نام سے پکارا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، رحمان کا نام جو ہے نا وہ پکارا جا سکتا ہے۔ رحمان کہتے ہیں رحم کرنے والے کو۔ اللہ کا نام رحمان نہیں ہے، اللہ کا نام ہے الرحمن، دی رحمان۔ نعوذ باللہ، کھربوں لوگوں کو مرزے نے رحمان بنا دیا، کیا مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ یہ جو مرزے نے عقیدہ دیا کہ بغیر الف لام کے رحمان کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے، کس صحابی سے ثابت ہے، کس تابعی سے؟ امت کے اندر کسی محدث، کسی امام، کسی فقیہ سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس نے یہ فرق بتایا ہو اور کہا ہو کہ بغیر الف لام کے رحمان کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے؟ بغیر ثبوت کے کھربوں لوگوں کو رحمان کہنے سے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوگا۔ اسی طرح مرزے نے اللہ تعالیٰ کے لیے رشوت کا لفظ استعمال کیا، رزق لینے کا لفظ استعمال کیا، ٹینشن کا لفظ استعمال کیا اور سوچنے کا لفظ استعمال کیا۔ ہاں، آپ نے معافی مانگ لی، اگلے بندے نے معافی نہیں دی، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو کوئی نہ کوئی مدنی رشوت دے کر، یعنی کوئی جنت کا انعام دے کر راضی کر لے گا کہ اس کو معاف کر دو، کیونکہ آپ اپنا کام کر چکے۔ رشوت جو کہ ایک حرام کام ہے، بے شک معنی جو مرضی مرزا مراد لے لے، لیکن رشوت کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا، کیا کسی آیت میں اس کی اجازت ملتی ہے، کسی حدیث میں اجازت ملتی ہے؟ کیا اس سے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوگا؟ لیکن مجھ سے کوئی آ کے پوچھے، میرے سامنے کوئی جھکنے کی کوشش کرے، میرے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، تو میں فوراً ڈر جاتا ہوں کہ یار یہ خدا کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ دور ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا رسک لے کہ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتے۔ اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے بندوں کو، تو یہ ٹینشن اللہ کا کام ہے کہ وہ کس کو اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹینشن سے، رسک لینے سے، سوچنے سے پاک ہے۔ یہ الفاظ مرزے نے اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے، کیا مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ اسی طرح مرزے کا مشہور عقیدہ ہے کھربوں منی گاڈ اور منی خدا مرزے نے بنائے ہوئے ہیں، کیا اس سے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ اسی طرح مرزے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نماز کو فالتو کہا، کیا اس سے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ اسی طرح مرزے نے اپنے متعلق کہا کہ جی ہم پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، کیا یہ بات کر کے مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ صحابہ پر جھوٹے الزامات لگا کر مرزے کا ایمان مشکوک نہیں ہوا؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں مرزے کی ویڈیوز میں موجود ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً ان کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس پر ہمارے سینکڑوں کلپس بن چکے ہیں۔ تو پاکستان کے 70% لوگوں کے متعلق تو مرزے نے فتویٰ دے دیا کہ ان کا ایمان مشکوک ہے، لیکن اس کو اپنا حال معلوم نہیں ہے، ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھ لینا چاہیے۔